جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں خواب آنا شروع ہوتے ہیں گہری نیند کے دوران، اور ان خوابوں میں ہم اپنے آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، کام کرتا دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کی جو دنیا ہے، اسی طرح کا ایک عالم برزخ ہے ہوں جس کو ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے دین اسلام میں، اور اس میں یہی موومنٹس ہیں، یہی مٹیریل ہے، یہی سارے معاملات ہیں۔ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، ڈرتے ہیں، روتے ہوں ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب ایک ڈیٹا پروسیسنگ ہے، یہ فزیکل ریالٹی میں نہیں ہوتا۔ وین آئی سے ڈیٹا پروسیسنگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میموریز کو پروسیس کرنے کا نام ڈریم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی 60 آیت میں بڑی کلیئر بات کی ہے کہ وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور پھر جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تاکہ وہ تمہیں باخبر کر دے جب قیامت والے دن اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں بالکل باخبر کر دے۔ اچھا، اب اس آیت پہ میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو میرے پر ایک بڑی عجیب سی چیز کھلی ہے۔ ہمیں جب خواب نظر آنا شروع ہوتے ہیں، ان خوابوں میں کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں خاص، کچھ ٹریجڈیز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے ذہنی رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں وہ خواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سوئے تھے تو ہمارا ذہن جن خیالات کے زیر اثر تھا ان کا جواب دے رہا ہے، وہی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ خواب ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم رات کو نہ سوئیں تو ہمارے اگلے دن کی پچھلے دن کی کنٹینیوٹی بنتی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ساری رات جاگتے رہیں، سارا دن جاگتے رہیں اور پھر کبھی بھی نہ سوئیں تو آپ کے لیے دن اور رات کا فرق ختم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی ایک دن کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیند ہم پر مسلط کر دی کہ یہ دن کو تھکیں گے، انرجی ان کی اتنی ہوگی، اس کے بعد یہ سوئیں گے، اور سونے کے بعد ان کا جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ کر لیا جائے گا، ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے، یعنی سلا دیتا ہے، تو وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ عام طور پر یہ جان لیا گیا ہے خوابوں کے بارے میں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ذہن سے غیر ضروری معلومات جو ہوتی ہیں، ہم نے بازار میں کتنے لوگ دیکھے تھے، ہم نے جوتا خریدا تو اس کے کتنے پیسے دیے اور کتنے بقایا واپس لیے، شاپر کس رنگ کا تھا، بیگ کس رنگ کا تھا، کپڑے فلاں آدمی کے کس کلر کے تھے، اور ہم جب کھانا کھانے گئے تو ویٹر کیسا تھا۔ تو یہ جو غیر ضروری معلومات جو کہ میموری پر بوجھ ہیں، ان کو حذف بھی کرنا ہوتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے نا، تاکہ ریفریش ہوتا ہے آدمی کی انرجی کے اوپر جو برڈن ہے اس میموری کا، ہوں وہ میموری کے سیلز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں، ان کے وجہ سے وہ ڈیٹا ختم کر دیا جاتا ہے۔